اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مہیندر ناتھ کی کہانی 555۔ کھڑکی میں بیٹھے ہوئے نرملا نے گزرے ہوئے برسوں کی طرف نگاہ ڈالی۔ 15 سال پہلے اس کی عمر صرف 15 برس کی تھی اور وہ لاہوری دروازے کے اندر ایک چھوٹے سے مکان میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا باپ بچپن میں مر چکا تھا، صرف ماں زندہ تھی۔ ماں نے اسے کیسے پالا پوسا تھا اس کے متعلق اسے کوئی خاص علم نہ تھا، اور نرملا نے یہ جاننے کی کوئی خاص کوشش بھی نہ کی۔ 5ویں جماعت تک ماں نے نرملا کو پڑھایا تھا، اس کے بعد وہ ناچ سیکھنے لگی تھی۔ چند برسوں میں وہ نرت سے اچھی خاصی واقف ہو گئی۔ جب کبھی وہ کوئی فلمی گانا سن لیتی تو خود بخود اس کے پاؤں ناچ کی دھن میں تھرکنے لگتے۔ نہ جانے اسے ناچ سے اتنا عشق کیوں ہو گیا تھا۔ گھر میں نہ کوئی ناچتا تھا، نہ باپ کو اس قسم کے آرٹ سے شغف تھا اور نہ ہی ماں کو، اور دور دراز سے جو رشتہ دار ملنے آتے انہیں تو اس پیشے یا آرٹ سے سخت نفرت تھی۔ صرف اس کی ماں ہی تھی جس نے اسے ناچنے کے فن میں دلچسپی لینے کی ترغیب دی۔ یوں نرملا کا قد خاصا لمبا تھا۔ سرو قد کہنے میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا۔ لمبی لمبی مخروطی انگلیاں، مضبوط اور توانا باہیں۔ چہرے کا رنگ گندمی نہ تھا بلکہ گندمی رنگ سے زیادہ صاف اور شفاف۔ ماتھا چھوٹا، بال گہرے سیاہ، آنکھیں موٹی موٹی، چہرہ لمبوترا اور پاؤں بے حد حسین تھے۔ اگر کوئی آدمی پہلے نرملا کے پاؤں دیکھ لیتا تو شاید اس کے چہرے کی طرف نگاہ نہ ڈالتا۔ یوں تو اچھی خاصی ڈیل ڈول کی تھی، جسم کی ہڈیاں دوہری تھیں۔ وہ نازک اندام سی لڑکی نہ تھی کہ چھوئی موئی کی طرح بل کھا کر سمٹ ہی جاتی۔ جب سامنے کھڑی ہو جاتی تو ایک باوقار سی لڑکی لگتی۔ کبھی کبھار تو یوں احساس ہوتا کہ کسی جاٹ کی لڑکی ہے جس کے باپ نے کھیتوں میں ہل چلایا ہوگا۔ جبھی تو جسم سے ایک توانائی اور مضبوطی کا احساس ہوتا تھا جو بہت کم لڑکیوں کے جسموں سے جھلکتا ہے۔ نرملا کا مستقبل اتنا روشن نہ تھا۔ ماں کی عمر اس وقت 47 برس سے اوپر ہی تھی اور اس کا سرمایہ حیات صرف نرملا تھی۔ اگر نرملا کی پرورش متوسط طبقے میں نہ ہوئی ہوتی تو نرملا کب کی بازار حسن کی نظر ہو جاتی۔ نرملا کی ماں نے اچھے دن دیکھے تھے۔ اصلی دودھ اور گھی کھایا تھا اور پنجاب کے کھیتوں کا گیہوں اس کی رگوں میں جوش مارتا تھا، اور اس نے اپنی جوانی میں نہر کے ٹھنڈے پانی میں ڈبکی لگائی تھی اور آم کے درختوں کے تلے بیٹھ کر شیریں آم چوسے تھے۔ نرملا کی ماں آسانی سے اس راہ کی طرف راغب نہ ہو سکی اور نہ ہی نرملا کو اس راہ پر چلا سکی۔ جب لڑکی حسین ہو، جوان ہو، ماں بوڑھی ہو اور گھر کے اندر گھنگرو کھنکتے ہوں تو خود بخود راہگیروں اور منچلے نوجوانوں کی نگاہیں اس گھر کی طرف اٹھیں گی۔ نوجوان آوازیں کس کر گزر جاتے، چند نرملا کو تاکتے رہتے اور جب کبھی اس کے قد و قامت کو دیکھتے تو کہتے، یار اگر اس نے ایک چانٹا مار دیا تو میرے عشق کا بھوت نکل جائے گا۔ اس لیے اس گھر میں قدم رکھنے کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بے حد چالاک اور سمجھدار ہو، جو بات یوں کرے کہ معلوم ہو کہ محض دوستی اور ہمدردی کا غلاف اوڑھ کر اس نے ادھر رخ کیا ہے۔ اس کے ذہن پر ریشمی زلفوں کا کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کافر ادا حسینہ کے پائل کی جھنکار اس کے دل و دماغ پر کوئی اثر نہ ڈال سکے۔ وہ ہوش و حواس کھو کر اس میخانے کا رخ نہ کرے تو بات بن سکتی ہے۔ سیٹھ جواد علی اسی محلے میں رہتا تھا جس نے اینٹوں کے بزنس میں کافی روپیہ کمایا تھا۔ ابھی 30-35 برس کی عمر تھی، صرف ایک شادی کی تھی، 3 اور شادیاں کرنے کا ارادہ تھا۔ بے حد باتونی، رنگت کالی، مگر دل کا بڑا ٹیکنیکلر تھا۔ خوبصورت لڑکی دیکھتا تو آنے واحد میں فریفتہ ہو جاتا۔ سیمنٹ اور چونے کے بیوپار میں کس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ مکانوں میں چونا لگانے کے علاوہ جس کا مکان تیار کرتا اسے بھی چونا لگا دیتا۔ گو تھا ان پڑھ مگر سوجھ بوجھ پڑھے لکھوں سے زیادہ تھی۔ کمبخت اگر ذرا بھی خوش شکل ہوتا تو ڈاکٹر وارڈ کی طرح ایک حرم آباد کر لیتا۔ اس لیے جب کبھی نرملا اس کے قریب سے گزرتی تو اس کا دل چٹکیاں لینے لگتا، سارے جسم میں ایک جھلجھلی سی آ جاتی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ شے اس کے لیے ممنوع تھی اور اس کی پہنچ سے باہر تھی۔
مگر انسان اس نامراد دل سے کیا کہے؟ نرملا کو دیکھ کر اس کی رگوں میں خون کیوں جوش مارنے لگتا ہے؟ وہ لڑکی سے کیا کہے، کس سے کہے، ماں سے یا بیٹی سے؟ اپنے بدصورت چہرے کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اور نرملا کی خوبصورتی کا اندازہ کرتے ہوئے یہی مناسب تھا کہ پہلے ماں سے راہ و رسم بڑھائی جائے۔ عید کے دن وہ مٹھائی کا ایک خوبصورت ڈبہ لے کر نرملا کے گھر وارد ہوا۔ سلام دعا کے بعد اس نے اپنا تعارف کرایا اور کہا، ماں جی، میں آپ کے محلے میں رہتا ہوں، آج عید ہے اس لیے سوچا اسی بہانے مل لوں۔ نرملا کی ماں نے جواد علی کو دیکھا، بڑا ہی بدصورت آدمی تھا لیکن ڈبہ خوبصورت لایا تھا۔ اس کی باتوں میں چاشنی اور لطافت تھی، بات بات میں ماں جی کہتا رہتا، جیسے نرملا سے اسے دلچسپی نہیں۔ طرز تکلم میں خوشامدانہ پہلو زیادہ نمایاں تھا اور خوشامد سے تو خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ نرملا کی ماں تو محض ایک عورت تھی جو جواد علی کا نام سن چکی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ جواد علی ایک امیر آدمی ہے، اس لیے نرملا کی ماں نے خاموشی سے مٹھائی کا ڈبہ لے لیا۔ جواد علی نے ادھر ادھر دیکھا ضرور، مگر اسے نرملا نظر نہ آئی۔ بس دل ہی دل میں اس کافر ادا حسینہ کے حسن کی داد دے کر اور ماں جی کو آداب کہہ کر باہر نکل آیا۔ نرملا گھر پہنچی تو ماں نے جواد علی کا ذکر کیا اور ساتھ ہی مٹھائی کا ڈبہ دکھایا۔ نرملا نے جواد علی کا نام سن رکھا تھا مگر اس کی شکل و صورت نہ دیکھی تھی۔ ماں، کیسی صورت ہے اس کی؟ بس بیٹی نہ پوچھو، دیکھ کر بس قے آوے، کالا کلوٹا، مگر باتیں شہد کی طرح میٹھی اور رسیلی کرتا ہے۔ ماں، ایسے انسانوں کے پاس لکشمی کیسے آتی ہے؟ شاید لکشمی بھی رنگ روپ نہیں دیکھتی، انہی کے پاس زیادہ آتی ہے جن کے پاس پہلے ہی سے لکشمی ہوتی ہے۔ کیا کہنے آیا تھا؟ بس یہ ڈبہ دیا اور چلتا بنا۔ ماں یہ کہہ کر خاموش ہو گئی۔ ادھر جواد علی نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ چکر چلایا جا سکتا ہے۔ ماں اتنی تنگ نظر نہ تھی کہ وہ اس محدود سے دائرے میں سما نہ سکتا۔ نرملا کی ماں کو اس کا آنا برا لگتا تو وہ مٹھائی کا ڈبہ واپس کرتی۔ اگر ماں نے اس کے آنے جانے پر کوئی روک تھام نہ لگائی تو بیٹی کو رام کرنا مشکل نہیں۔ جواد علی نے نرملا کے گھر آنا جانا شروع کیا۔ اکثر ماں سے ملاقات ہوتی۔ جب کبھی جواد علی آتا کوئی نہ کوئی چیز ساتھ لاتا، بڑے ادب اور سلیقے سے بیٹھتا، باتیں ماں سے کرتا اور نگاہیں نرملا کو ڈھونڈتی۔ بس ماں جی، تازہ خربوزوں کا ٹوکرا کیا آیا کہ میں نے سوچا کہ پہلے ماں جی کے پاس چلوں، امید ہے اس غریب کا تحفہ قبول کریں گی۔ کیوں شرمندہ کرتے ہو بیٹا؟ ارے تم اس علاقے کی ناک ہو۔ نہیں ماں جی، میں آپ کی جوتیوں کی خاک ہوں، بس آپ سے ملنے چلا آتا ہوں، آپ کی نظر عنایت چاہیے ماں جی۔ دولت نے کس کا ساتھ دیا ہے جو میرا ساتھ دے گی؟ بس مجھے تو صرف اللہ پر بھروسہ ہے، خدا عزت سے رزق دیتا رہے، یہی میری دلی تمنا ہے۔ اچھا ماں جی، مجھے اجازت دیجیے گا۔ بیٹا کچھ چائے پانی؟ پھر کسی دن ماں جی، یہ کہہ کر جواد علی چلا جاتا۔ یہ عجیب و غریب سی بات تھی کہ جب کبھی جواد علی آتا تو نرملا گھر میں نہ ہوتی اور ماں بھی نرملا سے جواد علی کے خلوص، ایثار، انسانی دوستی اور بھائی چارے کا ذکر کرتی۔ بڑا خوش خلق اور ملنسار آدمی ہے نرملا۔ کمبخت کی صورت بڑی بدصورت ہے ماں۔ سیرت کا جواب نہیں۔ سیرت کس نے دیکھی ہے ماں؟ ظاہری خول سے کیا پتہ چلتا ہے ماں کہ انسان کے اندر کیا ہے؟ اندر کی بات تو پرماتما ہی جانے بیٹی۔ جواد علی نے ماں کو تحفے دے کر اس پر جادو سا کر دیا، سنجیدہ انداز میں باتیں کر کے اپنی شرافت کا سکہ جما لیا۔ جواد علی اب موقع کی تاک میں رہتا تھا کہ وہ نرملا سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرے اور یہ دیکھے کہ اس پری جمال لڑکی نے اس کی شخصیت سے کیا اثر لیا۔ آتے جاتے جواد علی نے محسوس تو کر لیا کہ ان تلوں میں تیل نہیں۔ کبھی کبھار جب جواد علی ماں سے باتیں کرنے لگتا تو وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور جب تک وہ باتیں کرتا رہتا وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ جواد علی نے اس نفرت کو محسوس کر لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اگر کھل کر بات کی تو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک شادی کے بعد دوسری شادی کیسے ممکن تھی؟ وہ مسلمان تھا اور نرملا ہندو، وہ بدصورت تھا اور نرملا خوبصورت، وہ نرملا سے عمر میں بھی بڑا تھا۔ بس ایک بات میں وہ نرملا سے بہتر تھا کہ وہ امیر تھا۔ ماں اور بیٹی کی بڑی مشکل سے گزر ہوتی تھی اور جواد علی کو اس بات کا احساس تھا۔ روپیہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ کھوٹے کو کھرا بنا سکتا ہے اور سچے کو جھوٹا۔
ان سکوں کے آگے بڑے بڑوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہ تو محض 2 عورتیں تھیں، اکیلی، بے سہارا، بے بس۔ پھر بھی سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ محض روپیوں کی نمائش کر کے انسان نہیں خریدے جاتے۔ کچھ سلیقہ، کچھ طور طریقہ، وقت اور حالات کو دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلے نرملا کی ماں سے بات کی جائے، بڑھیا کے دل میں ڈوب کر اس انمول موتی کو سیپ سے باہر نکالا جائے۔ بس اسی امید پر جواد علی غوطہ زن ہوا، اور جب غوطہ لگا کر ابھرا تو ہاتھ میں نہ سیپ تھا نہ موتی، ایک فقیر کی طرح دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ماں نے صاف کہہ دیا، میں آپ کو اتنی گندی ذہنیت کا انسان نہ سمجھتی تھی، سوچ سمجھ کر تو بات کرتے۔ ہم ٹھہرے ہندو، آپ مسلمان، پھر آپ کی شادی ہو چکی ہے، عمر میں نرملا سے بڑے ہیں آپ، کسی طرح بھی یہ بات بنتی نظر نہیں آتی۔ دوبارہ ایسی بات منہ سے نہ نکالیے گا، نہیں تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ جواد علی اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ جواب سن کر اسے ایسا محسوس ہوا کہ دل کی بستی پر کسی نے شبخون مارا تھا اور سارا مال و متاع لے کر چلا گیا۔ جواد علی کا شمار بے وقوف عاشقوں میں نہ ہوتا تھا کہ گریبان چاک کر کے کسی ویرانے کی طرف رخ کرتے۔ وہ تو 20ویں صدی کا عاشق تھا، سیمنٹ اور چونے کا بیوپاری، جس نے گھروں کا تعمیر کرنا سیکھا تھا، اجاڑنا نہیں۔ ناکامی کے بعد اپنے آپ کو ختم کرنا جاہلوں کا کام ہے۔ یوں وہ ایک بات سے پیچھا نہ چھڑا سکا۔ نرملا کی تصویر اس کے دل و دماغ پر ایسی ابھری کہ پرانے نقوش مٹتے گئے، اور ایک البیلی مستانی شوخ رنگ کی تصویر قطب مینار کی طرح سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ 5 برس اور گزر گئے۔ نرملا اور اس کی ماں نے لاہور چھوڑ کر بمبئی کا رخ کیا۔ بمبئی تو روشنیوں کا شہر تھا، چاندی کے سکوں سے جگمگاتا ہوا، جہاں حسین لڑکیوں کا خیر مقدم کیا جاتا ہے، جہاں روپیوں کی کمی نہیں اور حسن کے پجاریوں کی بھرمار ہے۔ بس لڑکی حسین، خوبصورت اور پرکشش ہونی چاہیے۔ یوں صرف لڑکی ہی ہو تب بھی چلے گی، اور شہر میں کما کھائے گی، بھوکی نہیں مرے گی۔ اور اگر ذرا گورے رنگ کی ہو، جسم گولائیوں محرابوں سے مرصع ہو، آواز میں کھنک اور جادو ہو، اور زلف ماتھے پر پریشان ہو، چال البیلی اور مستانی ہو، آنکھیں نیلی نیلی کسی گہری جھیل کے پانیوں کی طرح، اور جب سیاہ زلفیں پانی میں لہرائیں تو آسمان پر کالی گھٹا چھا جائے، تو سمجھو الادین کا چراغ آپ کے پاس ہے، اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا الگ بات ہے۔ نرملا نے شہر میں وارد ہوتے ہی طوفان مچا دیا۔ فلمی جوہریوں نے اس موتی کو پرکھ کر ناچنے والی کا رول دیا۔ نرملا کے پاؤں ایسے تھرکے کہ ہر قدم پر نعرہ تحسین بلند ہونے لگا۔ 2 برس میں نرملا ایک جھونپڑے سے نکل کر ایک اچھے خاصے فلیٹ میں وارد ہو گئی۔ اس کے بعد نرملا کے پرستاروں کی تعداد بڑھنے لگی۔ حسن کے پجاریوں نے آگے بڑھ کر نرملا کا ہاتھ تھامنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ ماں نے سوچا، ابھی تو لکشمی کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان حالات میں نرملا کا کسی ایک دل پھینک عاشق کے ساتھ وابستہ ہو جانا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اور نرملا بھی اپنی ماں کی ہی بیٹی تھی۔ جذبات کی رو میں بہنا بے وقوفی ہے، ابھی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ روپے کی بہتات نے عقل پر تالا لگا دیا۔ ایک نئے عاشق جانباز نے کہا، سندری، اپنا کل جسم میرے لیے وقف کر دو اور میرے سوا کسی اور کو نہ دیکھو۔ یہ نیا عاشق ماتھے پر تلک لگاتا تھا اور ریشمی دھوتی پہنتا تھا، مرغ اور مچھلی بالکل نہ کھاتا، مگر نوعمر لڑکیوں کے پیچھے ایسے بھاگتا جیسے گھوڑا ریس میں بھاگتا ہے، اور ہر حالت میں فرسٹ آنے کی کوشش کرتا۔ گو پنڈت ہرچرن عمر رسیدہ تھے، سر کے بال تقریباً سفید ہو چکے تھے، خضاب لگا کر عالم شباب کے مزے لیتے، مگر بڑھاپے میں جوانوں سے سبقت لینے کی کوشش کرتے۔ جب کسی لڑکی کو دل دے بیٹھتے تو پھر روپے پیسے کی پرواہ نہ کرتے۔ جس کو محبوبہ کہہ دیا اس کی ہر مانگ کو پورا کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے۔ نرملا کو دیکھتے ہی کہنے لگے کہ تمہیں ہیروئن بنا دوں گا اگر تم باقی عاشقوں سے آنکھیں پھیر لو۔ نرملا اور اس کی ماں مان گئی۔ حسن کے پجاری نے اپنی پوری پونجی ایک فلم بنانے میں لگا دی۔ ماں باپ بیوی بچوں کی پرواہ نہ کی کہ کل کو ان کا کیا ہوگا۔ اجی جہنم میں جائیں سب اپنی خواہش کے آگے۔ باقی سب باتیں بیکار تھیں۔ اس دنیا میں انسان بار بار تھوڑے ہی آتا ہے، پریم کی گنگا بہاتے چلو۔ فلم بنی اور لگی، فیل ہو گئی۔ نرملا نے، جس نے ہیروئن بننے کے بعد بڑے بڑے خواب دیکھے تھے، آنے واحد میں ان خوابوں کو چکنا چور ہوتے دیکھا۔ ہرچرن اپنا پورا اثاثہ یہ فلم بنانے میں لٹا چکے تھے۔
دوستوں اور رشتہ داروں نے لعنت ملامت کی مگر ان کا کردار نہ بدلا۔ کہیں سے روپے پیسے ملتے تو سیدھے نرملا کے گھر کی طرف رخ کرتے۔ نرملا ہارے ہوئے جواری کی طرف رحم بھری نظروں سے دیکھتی اور ایک دو مسکراہٹیں اور ادائیں دکھا کر نکل جاتی۔ ہارا ہوا جواری ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھا۔ اس کافر ادا بت کی بے وفائیوں کی تاب نہ لا کر راہی ملک عدم ہوا۔ ان 3-4 برس میں نرملا کی شکل اور شباب میں کچھ تبدیلیاں سی آ گئیں۔ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا اثر صورت اور جسم پر ضرور پڑتا ہے۔ وہ معصومیت اور پاکیزگی جو اس کے چہرے سے عیاں تھی رفتہ رفتہ کم ہونے لگی۔ حسن اور شباب کا تیکھا پن غائب ہو گیا اور اس کی جگہ چہرے پر ایک کرختگی سی آ گئی۔ جسم پر گوشت کی ایک تہہ کا اضافہ ہو گیا۔ اس میں وہ رانائی اور کشش نہ رہی، پھر بھی تیور وہی تھے۔ ابھی عمر ہی کیا تھی۔ بمبئی میں بے وقوفوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں۔ نرملا بھی موقع کی تلاش میں تھی، کوئی ایسا حسن کا پجاری مل جائے جو دادے حسن بھی دے اور پوری قیمت بھی۔ ادھر جو عاشق آئے وہ باتونی اور گپی نکلے، زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے، پھر 6-8 مہینے کھلا پلا کر آگے بڑھ جاتے۔ اس لیے وہ تمام آرزوئیں اور تمنائیں جو ابھی تک پروان نہ چڑھی تھیں ابھی تک نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ انہی دنوں جواد علی پھر آدھم کا، یہ کمبخت کہاں سے آن ٹپکا۔ جواد علی کا رنگ اور سیاہ ہو گیا تھا، جسم فربا۔ اس نے بتایا کہ اس کا دل لاہور میں نہیں لگا اور اس نے ان کے چلے جانے کے بعد بمبئی کا رخ کیا۔ یہاں کی مٹی اسے خوب راس آئی، وہی سیمنٹ اور چونے کا بیوپار۔ ماں جی ایسا رنگ جما ہے کہ روپیوں کا انبار لگ گیا۔ آپ کی دعا سے 2 اور شادیاں کر لی ہیں، یعنی اب کل 3 عدد بیویاں ہیں اور 8 عدد بچے۔ سب بیویوں کو الگ الگ مکان لے دیے ہیں۔ مزے سے کھاتا ہوں، کار میں سیر کرتا ہوں اور بینک بیلنس دن بدن بڑھ رہا ہے۔ آپ کی دعا سے پہلے بھی کسی بات کی کمی نہ تھی اور اب بھی نہیں۔ جواد علی نے کمرے میں نگاہ ڈال کر کہا، نرملا کہاں ہے ماں جی؟ ذرا طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر سے ملنے گئی ہے، نرملا کی ماں نے جواب دیا۔ شاید نرملا کی کمی تھی جسے جواد علی نے شدید طور پر محسوس کیا تھا۔ پھر جواد علی نے اٹھتے ہوئے کہا، ماں جی کسی چیز کی ضرورت ہو تو کہیے گا، بس اپنا بچہ سمجھ کر حکم کر دیجئے۔ اگر آپ کی فرمائش پوری نہ ہو تو لعنت ہے اپنی کمائی پر۔ نرملا کی ماں نے محسوس کیا کہ چند برسوں میں سیٹھ جواد علی کافی ڈھیٹ اور منہ پھٹ ہو گیا تھا۔ روپے کی فراوانی نے اسے کافی بد اخلاق اور بے شرم بنا دیا تھا۔ شاید یہ شہر ہی ایسا ہے، جو یہاں آتا ہے بڑی جلدی بے شرم اور بے غیرت ہو جاتا ہے۔ اس دن نرملا اور اس کی ماں کار میں بیٹھ کر باہر چلی گئیں۔ واپسی پر جواد علی نے نرملا کو کچھ چیزیں خرید دیں اور جب نرملا گھر میں داخل ہوئی تو اس کے ہاتھ میں جواد علی کی خریدی ہوئی چیزیں تھیں۔ یہ جواد علی کی پہلی فتح تھی۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن جواد علی اپنی کار لے کر آ جاتا۔ نرملا کی ماں جو فرمائش کرتی جواد علی پوری کرتا۔ نرملا دل ہی دل میں کڑتی لڑتی، پھر ماں کے کہنے پر سیٹھ جواد علی کے ساتھ سنیما دیکھنے چلی جاتی۔ دونوں جوہو پہ سیر کرنے نکل جاتے۔ میرین ڈرائیو پر کار فراٹے بھرتی ہوئی نکل جاتی۔ نہ جانے اس تمام عرصے میں نرملا میں یہ اچانک تبدیلی کیسے آئی کہ اسے جواد علی اچھا لگنے لگا۔ جس کالے رنگ کو دیکھ کر وہ منہ پھیر لیتی تھی وہی کالا رنگ اسے بھا رہا تھا۔ کیا یہ روپیوں کا جادو تھا یا جواد علی کے خوشامدانہ طرز گفتگو کا اثر، یا آنے والی زندگی سے بچنے کے لیے اس نے یہ راہ اختیار کی تھی؟ اب زندگی کو سنورنا ہے تو سنوار لو۔ ادھر جواد علی پر یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ رات کی رانی راہ راست پر آ رہی ہے۔ جواد علی نے دل کھول کر روپیہ صرف کیا اور ساتھ ساتھ نرملا کو اس کے مستقبل کے متعلق اشارے کرتا رہا۔ موقع ہے، اپنی زندگی بنا لو، میں تو تیرا پرانا عاشق ہوں، جنم جنم کا ساتھی۔ لاہور میں تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو اس وقت صرف ایک شادی کی تھی، تمہارے فراق میں 2 شادیاں اور کر لیں، لیکن تمہیں پانے کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں وہ مجنوں نہیں کہ گریبان پھاڑ کر صحرا صحرا جنگل جنگل گھوموں۔ تمہیں پانے کی تمنا ضرور ہے اور جب تک زندہ رہوں گا تمہیں پانے کے لیے میرا دل تڑپتا رہے گا۔ اس بے پایاں محبت کے علاوہ دن رات محنت کرتا ہوں، اپنی 3 بیویوں کو پالتا ہوں، اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہوں، دوستوں کی مدد کرتا ہوں، غریبوں میں روپے تقسیم کرتا ہوں، کافی بزنس بڑھا لیا ہے۔ تم میری چوتھی بیوی ہوگی اور میری آخری بیوی۔ نرملا،
بدصورت ضرور ہوں مگر دل کا بڑا خوبصورت اور قسمت کا دھنی ہوں. مجھ سے شادی کر لو, زندگی بڑے مزے سے کٹے گی. تمہارے بھلے کے لیے کہتا ہوں, اب زیادہ نہ تڑپاؤ. ہاں کر دو تو سب سے پہلے نیا فلیٹ خرید کر دوں گا. نئے فرنیچر سے ایسا سجا دوں گا کہ بمبئی کی تمام عورتیں اش اش کر اٹھیں. ان 2 کمروں کے چھوٹے سے فلیٹ سے باہر نکلو اور ایک خوشگوار اور باوقار زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور نرملا, جو آج سے 10 سال پہلے سیٹھ کی صورت تک دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی, آج اس کی باتیں بڑے غور سے سن رہی تھی. سوچ رہی تھی وہ کیا جواب دے. آج سے 10 سال پہلے اس کے خون کا ایک قطرہ بھی اس شخص سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار نہیں تھا, مگر آج قسمت الٹا فیصلہ کر رہی تھی. ہاں, وہ بازی ہار گئی تھی. گاڑی پٹری سے اتر گئی تھی, کیونکہ جواد علی کے ان تمام فقروں کو سن کر دل نے ملامت نہ کی, ذہن نے بغاوت نہ کی. بس یہی کچھ ہو رہا تھا, شاید درست ہو رہا تھا. اس عرصے میں نرملا نے جو فرمائش سیٹھ سے کی, جواد علی نے اسے پورا کیا, اور یہ مانگیں اس طرح پوری کیں کہ سیٹھ کی گرفت نرملا پر مضبوط ہوتی گئی. وہ سنہرے سپنے جن کی چھاؤں میں اسے نیند آنے لگی تھی, وہ سپنے اب ٹوٹ پھوٹ گئے تھے. وہ سب کچھ کرے گی, وہ اپنا نام تک بدل دے گی. مذہب میں کیا رکھا ہے, نام بدلنے سے کیا ہوتا ہے. وہ مندر کب جاتی ہے کہ اب مسجد میں جائے گی. ہاں, ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے وہ ہر روایت کو توڑ دے گی, اور جو کچھ سیٹھ کہے گا کرے گی. وہ بھوکی مرنا نہیں چاہتی, وہ ان 2 کمروں میں رہنا نہیں چاہتی, وہ یوں ٹراموں اور بسوں میں گھومنا نہیں چاہتی. اب تو کار کا چسکا بھی پڑ گیا تھا. پھر ایک دن وہ چپکے سے مہر النساء بن گئی اور سیٹھ کے نئے فلیٹ میں وارد ہوئی. سیٹھ نے واقعی اس مکان پر اچھی خاصی رقم خرچ کی تھی. بہترین فرنیچر سے فلیٹ کو سجایا تھا. اب سیٹھ جواد علی مہر النساء کے ساتھ رہنے لگا. تقریباً 6 مہینے تو خوب گزرے. اس کے بعد لڑائی ہو گئی. مہر النساء نے سوچا تھا کہ اس نے اتنی بڑی قربانی کر کے سیٹھ کو جیت لیا ہے, لیکن مسلسل لڑائیوں سے یہ بات مہر النساء پر عیاں ہو گئی کہ سیٹھ بھی مجموعہ ازداد ہے. کمبخت کسی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اس کے دل میں ہر بیوی کی جگہ ہے. وہ 8 دن میں 2 راتیں اس کے ہاں گزارتا اور باقی 6 راتیں دوسری بیویوں کے پاس. مہر النساء نے ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا. رات جاگ کے دیکھ لیا, فاقے کر کے دیکھ لیا, گھر میں ہنگامہ کر کے دیکھ لیا, مگر سیٹھ جواد علی کے رویے اور سلوک میں کوئی فرق نہ آیا. بلکہ سیٹھ نے ایک دن صاف صاف کہہ دیا, تو مجھے قید کرنا چاہتی ہے, یہ کبھی نہیں ہوگا. تمہاری ضد مجھے حیوان نہیں بنا سکتی. اب مہر النساء کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ شخص ایک عورت کا ہو کے نہیں رہ سکتا. یہ آوارہ اور بدماش ہے. اس نے اپنے من کی خوشی کے لیے مجھ سے شادی کی تھی تاکہ اپنی برسوں پرانی خواہش کو عملی جامہ پہنا سکے, اور جب اس کی خواہش کی تکمیل ہو گئی تو سیٹھ نے اصلی روپ دکھایا. اب وہ کیا کرے, کہاں جائے, کس سے گلہ کرے, کس سے شکایت کرے. یہ کوئی میاں اور بیوی کی زندگی نہ تھی, محض آقا اور غلام کا رشتہ تھا. وہ دن بھر انتظار کرے. کیوں انتظار کرے؟ محض 2 وقت کھانا کھانے کے لیے, لوگوں کو ایک سجا ہوا فلیٹ دکھانے کے لیے, اور سیٹھ جواد علی کا جہاں جی چاہتا ہے چلا جاتا ہے, کئی دن گھر سے غائب رہتا ہے. جانے اس وقت کس بیوی کے پاس ہوگا. یہ سوچ کر اس کا خون جوش مارنے لگتا اور وہ بڑبڑانے لگتی. اس بار تو سیٹھ 5 دن کے وقفے کے بعد نظر آیا. بس پھر کیا تھا. مہر النساء نے سیٹھ کو گریبان سے پکڑ لیا. سیٹھ نے جوابی حملہ کیا اور 2-3 تھپڑ رسید کیے. وہ چیخی چلائی. اس نے 2-4 لاتیں جما دیں. اس دن تو مار برداشت کر گئی. اس کے بعد تو تقریباً جب کبھی اس نے کوئی شکایت کی, جواد علی فوراً 2-4 گندی گالیاں دیتا اور 1-2 تھپڑ رسید کر دیتا, اور ساتھ ہی کہتا, عورت کے مزاج کو ٹھیک کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسے ہر روز پیٹا جائے. ہائے, جواد علی کو کیا ہو گیا. بیاہ سے پہلے اس نے کبھی جھڑکا تک نہ تھا. چاپلوسی کرتے کرتے اس کی زبان تھک جاتی تھی. اب تو ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہیں. اس شخص نے اس کی جوتیاں اٹھائی تھیں. وہ کیا کرے, کہاں جائے. اس گھر میں رہی تو وہ پاگل ہو جائے گی. یہ مار پیٹ, یہ گندی گالیاں, یہ وحشیانہ سلوک برداشت نہیں کر سکتی. یہ شخص اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا. ان حالات میں وہ اس کے پاس نہیں رہ سکتی. دراصل ہم دونوں کا مزاج نہیں ملتا. دونوں کی سوچ سمجھ کی راہیں مختلف ہیں. یہاں رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اگر چند دن اور ٹھہر گئی تو پاگل ہو جائے گی.
اور پھر ایک دن فیصلہ کر کے وہ اپنی ماں کے پاس واپس چلی آئی کہ دوبارہ جواد علی کے گھر نہ جائے گی۔ وہ اپنی پرانی کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ماہوں سال اس کی نگاہوں کے سامنے گزرنے لگے، پرانی یادیں جب وہ صرف 15 برس کی تھی تو جواد علی لاہور میں ملا تھا۔ 5 سال گزرنے کے بعد وہ بمبئی چلی آئی، یہیں پر عاشقوں کا ایک قافلہ ملا۔ اسی طرح 5 برس اور گزر گئے۔ سیٹھ جواد علی پھر آیا۔ اب حالات بدل چکے تھے۔ سیٹھ کے ساتھ شادی کی، شادی کے بعد نفرت، بیزاری اور علیحدگی۔ کھڑکی میں بیٹھے ہوئے 555 کے ہندسے اس کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہے تھے، کیونکہ اس کی زندگی میں ہر 5 برس کے بعد ایک اہم تبدیلی ہوتی رہی، اور آج وہ اس جگہ پر پہنچ گئی تھی جہاں سے اس نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا۔